یہ ویڈیو ہماری پیاری سی سبسکرائبر الشبا کو ڈیڈیکیٹ کی جاتی ہے۔ سنو، تمہارا ٹوٹنا کیوں ضروری تھا؟ تمہارا ٹوٹنا کیوں ضروری تھا یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی نہیں۔ تم جس سے بھی اللہ سے بڑھ کر امید لگاتے ہو اسی کے ہاتھوں توڑے جاتے ہو، کیونکہ قرآن کبھی جھوٹ نہیں کہتا، اور مکڑی کے جالوں سے بھی زیادہ کمزور ہوتے ہیں یہ دنیا کے سہارے۔ بس تمہیں توڑنے کا مقصد تکلیف میں مبتلا کرنا نہیں، بلکہ اپنے رب کی پہچان کروانا ہوتا ہے، اور جب تم اپنے رب کی پہچان کر لیتے ہو تب تم اس کی رضا میں راضی رہنا بھی سیکھ لیتے ہو۔ پھر وہ رب اپنی رضا میں راضی رہنے والوں کی رضا بھی کبھی ادھوری نہیں رہنے دیتا۔ بس وقت کو تھوڑا وقت دو، چیزیں واپس اپنی جگہ پر آ ہی جاتی ہیں۔ اور سنو، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے خود کو بدلنا چھوڑ دو۔ جو تم سے محبت کرتے ہیں وہ تمہیں ویسے ہی قبول کریں گے، اور جو تمہیں تمہارے اصل کے ساتھ قبول نہیں کرتے وہ کبھی تمہارے اپنے نہیں ہو سکتے۔ اور سکون تو اسی میں ہے کہ اللہ کے لیے جیو، لوگوں کے لیے نہیں۔ اور سنو، یہ اشارہ خاص آپ کے لیے ہے۔ اگر آپ یہ ویڈیو سن رہے ہیں تو یقین جانیں یہ محض اتفاق نہیں، آپ زندگی کے اس مقام پر ہیں جہاں ہر چیز بوجھل لگتی ہے، ہر رشتہ بند محسوس ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اور جو آج آپ کے لیے مشکل ہے وہ کل آپ کی طاقت بن جائے گا، اور جو آپ کی آنکھوں میں آنسو لاتا ہے وہ کل آپ کی مسکراہٹ کا سبب بنے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر حال میں ہمارے ساتھ ہے، بس ہمیں اپنے دل کو اس کے فیصلوں کے لیے کھلا رکھنا ہے۔ دعا کریں، صبر کریں، اور اس یقین کے ساتھ آگے بڑھیں کہ جو آپ کے نصیب میں ہے وہ آپ کو ضرور ملے گا۔ یہ لمحہ، یہ الفاظ شاید وہی اشارہ ہوں جس کی آپ کو ضرورت تھی۔ بس اپنے دل کو مضبوط کریں، کیونکہ ہر رات کے بعد ایک روشن صبح ضرور آتی ہے۔ یاد رکھو، بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کی، انہیں قتل کرنا چاہا مگر ناکام رہے، باپ کی نظروں سے دور کر دیا مگر محبت مزید بڑھ گئی، انہیں غلام بنا کر بیچ دیا گیا مگر اللہ نے ان کو بادشاہت عطا فرما دی۔ اس لیے لوگوں کی سازشوں اور تدبیروں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ یاد رکھو، اللہ کی تدبیر اور چاہت ہمیشہ سب پر باری ہوتی ہے۔ اور سنو، ایک وقت آئے گا تم ہوگے اور تمہارا رب ہوگا۔ صبر کی جیت تمہاری آنکھوں میں موجود خوشی بتائے گی۔ انتظار کی گھڑی جب ختم ہوگی تمہارے لبوں پر موجود الحمدللہ کا ورد بتائے گا کہ تم سجدہ شکر کرتے تھکو گے نہیں۔ تمہارا رب اتنا دے گا کہ تم خوشی سے جھومتے پھرو گے۔ دیکھنا، یہ وقت بہت جلد آئے گا، تم ہو گئے اور تمہارا رب ہوگا۔ بس تھوڑا سا صبر کر لو، اللہ کو چھوڑ دو گے تو کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی۔ جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا صبر اور سہی، پھر دیکھو جو اب تک تمہارے نصیب کا حصہ نہیں تھا وہ بھی تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ غم نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو کیا تم ایک ہار پہ ہار اس فتح کو بھول گئے ہو جس سے اللہ نے تمہیں ہمکنار کیا ہے؟ اس کی رحمتوں کو یاد کرو اور ذہن نشین کر لو کہ تمہارا رب ہر شے پہ قادر ہے۔ اور یاد رکھو، زندگی میں ایسے لمحے آتے ہیں جب سب کچھ خلاف ہوتا جاتا ہے، دعا قبول نہیں ہوتی، محنت کا صلہ نہیں ملتا اور دل تھک سا جاتا ہے، مگر یاد رکھو اللہ کبھی صبر ضائع نہیں کرتا۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری آزمائش تمہیں کسی بڑی نعمت کے قریب کر رہی ہو، بس صبر کرو اور دعا کرتے رہو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ سب کچھ بہترین وقت پر عطا کرے گا۔ اور سنو، آیات کبھی بھی اتفاق سے آپ کے سامنے نہیں آتی، یہ اللہ کے حکم سے بہت اوپر سے آتی ہیں اور ایک نعمت کی طرح عطا ہوتی ہیں۔ اکثر ہم جس مسئلے میں الجھے ہوتے ہیں تو فیس بک یا واٹس ایپ میں اسی کے متعلق آیت آ جاتی ہے، اس وقت اس کو اپنے لیے ایک پرائیویٹ میسیج سمجھا کریں اور کچھ دیر رک کر غور کیا کریں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ آیات کا وقت، مقام، دل کی کیفیت، آپ کے اس وقت کے حالات، سب کا فیصلہ آسمانوں پر کیا جا چکا ہوتا ہے، اور یہی قرآن کا معجزہ ہے۔ اور سنو، اللہ کی رحمت کسی حد میں قید نہیں، وہ ہر لمحہ آپ پر مہربان ہے۔ اگر آپ نے غلطیاں کی ہیں تو گھبرائیں نہیں، کیونکہ اللہ آپ کو پل بھر میں معاف کر سکتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ کمزور ہیں، اسی لیے اس نے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا رکھا ہے۔ دنیا چاہے آپ کے بارے میں جو بھی اندازے لگائے، لیکن اللہ آپ کے دل کی نیت کو دیکھتا ہے۔ اگر آپ سچے دل سے معافی مانگیں گے تو وہ آپ کو ایسے پاک کر دے گا
जैसे बारिश ज़मीन की मिट्टी को धो देती है। बस अपने रब पर भरोसा रखें, वो आपको अपनी रहमत से ढांप लेगा। और फिर जब आप अल्लाह की मदद पे यकीन रखते हैं, जब आप दुआ की ताकत पे यकीन रखते हैं, और जब आप मुस्बत सोच रखते हैं, और जब आप खालिस नियत रखते हैं, जब आप खूबसूरत सब्र करते हैं, और फिर जब आप अल्लाह से अच्छा गुमान रखते हैं, तब आपके लिए वो भी मुमकिन होने लगता है जो मुमकिन होने वाला नहीं होता। फिर एक लम्हा लगता है, बस एक लम्हा, और सब कुछ बदल जाता है। और सुना, जो जितनी कोशिश करता है अल्लाह उसे उतने से नवाजता है। और इंसान समझता है कि यही उसका नसीब है, कि इंसान का काम कोशिश करना है और कोशिश के बाद दुआ करना, इसके बाद सब खुदा पे छोड़ देना और अल्लाह के कामों पर यकीन रखना। और लोग कहते हैं कि दुआओं में कैसे रोते हैं, उसका बस एक ही राज है, तकलीफ़ जितनी गहरी हो दुआओं का खशू खजू इतना बढ़ जाता है। ज़िंदगी मुझे उस मोड़ पर लाई कि जब मेरे पास अल्लाह के सामने रोने के अलावा कोई और चारा ना था, और तब मैंने जाना कि हर टूटना बुरा नहीं होता, और अगर टूटने के बाद अल्लाह से जुड़ना हो तो वो गम मज़ा देता है और दिल सुकून से भर जाता है। कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ रुक गया है, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, मेहनत का नतीजा नहीं मिल रहा, दुआएं कबूल नहीं हो रही, लेकिन जो कुछ होना है वो अपने वक़्त पर होगा। दरख्त का बीज एक दिन में तनावर दरख्त नहीं बनता, पानी का कतरा फ़ौरन दरिया में नहीं बदलता, और सूरज रातों रात तलू नहीं होता। हर चीज़ अपने मुकर्रा वक़्त पर ही मुकम्मल होती है। अगर आज कुछ नहीं मिला तो इसका मतलब ये नहीं कि कभी नहीं मिलेगा। सब्र करें, साबित कदम रहें और अपनी कोशिशें जारी रखें। जो मुकद्दर में है वो अपने वक़्त पर ज़रूर मिलेगा। सुनो, मायूस मत हो, सब्र रखो और दुआ जारी रखो। जल्द ही तुम्हारे सब्र का फल तुम्हें मिल जाएगा इंशाल्लाह। और सुनो, तुम दुआ करती करती कबूलियत के कितने करीब पहुंच चुकी हो ये तुम नहीं जानती। अब अगर मायूस होकर बैठ गई तो क्या फ़ायदा होगा इतना दूर आने का। सुनो, रोना आ रहा है ना, मत रो। तकलीफ़ के ये दिन भी बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगे और तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाएंगी इंशाल्लाह। तुम बस यकीन रखो और फिर देखो अल्लाह तुम्हें वहाँ से अता करेगा जहाँ से तुम्हें अता के ज़रिए भी नज़र नहीं आते। और अगर तुम्हारी दुआ फ़ौरन कबूल नहीं हो रही तो मायूस मत हो, क्योंकि अल्लाह तुम्हारे लिए बेहतर वक़्त और बेहतरीन इनाम महफूज रखे हुए है। तो फिर खुश हो जाओ, अब अल्लाह की मदद आने वाली है और तुम्हारी दुआएं कबूल होने वाली हैं इंशाल्लाह। और सुनो, ज़िंदगी के मुश्किलात और चैलेंजेस में ये आयत हमें सुकून और हौसला देती है कि जब हमें लगे कि मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं तो याद रखें अल्लाह ताला ने हमें उनसे निमटने की ताकत दी है। अपनी ज़िंदगी के इन हालात पर गौर करें जो आपके लिए मुश्किल लगते हैं, और याद रखें अल्लाह ताला की हिकमत में वो सब कुछ है जो हमें बर्दाश्त करने की ताकत दे। अल्लाह के साथ हमारा ईमान और भरोसा हमें हर तकलीफ़ और इम्तिहान से गुजारता है। और सुनो, तुम वो रास्ता चुनो जो अल्लाह की तरफ जाता है, फिर तुम्हारे लिए सारे खैर के दरवाज़े खुल जाएंगे। और तुम अपनी दुआओं में तड़प पैदा करो, क्योंकि अल्लाह हमारी तड़प देखकर जल्दी हमें हमारी चाह से नवाज देता है। एक सिसकती हुई दुआ से तो इंसान की किस्मत बदल जाती है। तो तुम दुआ करना कभी न छोड़ना और यकीन के साथ मांगा करो, क्या पता कौन सी दुआ तुम्हें तुम्हारी चाह से मिलवा दे।